وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر 1912، آیت نمبر 41 سے 45، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم حق کو عملاً جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے. ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 41. لفظی ترجمہ: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد برپا ہو گیا ہے بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں. فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے گزرے تھے. کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے
اکثر مشرک ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس تم اپنا رخ موڑ لو، یعنی جما دو، فَأَقِمْ قائم ہو جاؤ یا جما دو اپنا رخ، اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ اس دین کی طرف جو دین راست ہے، قیم مضبوط، من قبل اس کے ان یاتی یوم لا مرد لہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ یوم اذن یصدعون، اس دن لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کے، یعنی جس نے حق سے انکار کیا تو اس کے حق سے انکار کا نتیجہ یا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عامل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بدلہ دے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین اکرام، سورہ روم کی آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم لوگ فسادی ہیں، ہم نے امن کے راستے کو چھوڑ کے فساد کا راستہ اپنا لیا ہے۔ فساد کا راستہ دنیا کا راستہ ہے، کوئی دیکھیں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں۔ فساد کا راستہ دنیا کا راستہ ہے، ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا دار بن گئے ہیں اور دنیا ہی کے لیے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، کیوں کہ ہم نے فساد کے راستے کو پسند کر لیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا راستہ جو ہے یہ فساد کا راستہ ہے۔ جب آپ آقا کے حکم سے انکار کر دیں تو پھر کیا حیثیت ہے؟ غلام جب اپنے آقا کا کہنا ماننے سے انکار کر دے، یا نوکر، پہلے غلام ہوتے تھے، آج نوکر، آپ نے ایک نوکر رکھا اپنے کام کے لیے، وہ آپ کے کام کو کرنے کی بجائے آپ کے کام کو بگاڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سپر سٹور ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، اس میں بہت بڑا سٹور ہے، اس میں ایک مینیجر کو رکھا جاتا ہے کہ آپ اس کو مینیج کرو، اس کی آمدنی بڑھاؤ اور اس کی سیل وغیرہ اس کا خیال رکھو، اور بھاری تنخواہ پر رکھا جاتا ہے۔ اب وہ مینیجر صاحب آتے ہیں تو غبن، چوری اور اس کے راستے ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور گاہکوں کو کوئی لفٹ نہیں کراتے، یعنی کسٹمر کا رویہ، یعنی جو بھی وہاں کام کرنے والے ہیں ان کو وہ ہدایت کرتا ہے کہ کسٹمر سے برے طریقے سے پیش آؤ، ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سٹور کتنے دنوں میں چل پائے گا یا چل سکے گا؟ ظاہر ہے، دیکھیں، یہ میں نے آپ کو مثال بیان کروں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کی بندگی میں ہمارا کمال ہے، اور سرکشی میں تو پھر آپ کو پتہ ہے، سرکشی میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ وہ گزشتہ سبق میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنا رہا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ ومن یفعل ذلک منکم، بس کیا نتیجہ ہوگا، کیا کیا جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایسی روش اختیار کر لیں؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی، شرمندگی، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ان مسلمانوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے،
قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے نام کے مسلمانوں میں غافل نہیں ہوں، تمہاری تمام کرتوتوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ اگر میں تمام مضامین کو اکٹھا کر لوں، یکجا کر لوں، تو ایک بات بنتی ہے سرکشی، اطاعت اور سرکشی۔ اگر انسان سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اللہ کے دین سے، بغاوت کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، ہمارے یہ دونوں رویے ہیں، یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہ سرکش ہیں نہ باغی ہیں، یہ دونوں صفات ہم میں موجود ہیں، سرکشی اور بغاوت۔ طغا وَأَمَّا مَنْ طغا، میں قرآن سے آپ کو اس کا ثبوت پیش کر دوں، قرآن میں ہے سرکش کون ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طغا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی روش کو اپنا لیا، اب کرے گا کیا؟ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دے گا۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں میں تو آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی طرف سے کچھ بات آپ کو کروں۔ اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے پناہ دے گا انشاءاللہ، دی بھی ہے۔ تو ہر بات میں دیکھیں آپ مجھ سے جواز طلب کر سکتے ہیں، میں تو کوشش بھی کرتا ہوں کہ جو بھی بات کروں اس کے نتیجے میں جو بھی آیت قرآنی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے۔ تو یہ سرکشی کی روش ہے ہماری، اور جو بھی سرکش ہوا، آیت نمبر، اچھا پہلے تو اسی آیت کو ہم پڑھتے ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی یہ عذاب میں، یہ فساد اور عذاب میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا، عذاب تو ہے اللہ کا، لیکن یہ عذاب جو ہے دائمی نہیں ہے، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ تو ہمارے کیے کا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، یہاں بھی دیکھیں جو آیت نمبر 41 ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، بعض تھوڑا سا عذاب، مزہ ہمیں اللہ تعالیٰ چکا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم واپس آ جائیں۔ میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں مایوسی کی بات نہیں ہے، باز آ جائیں سرکشی سے، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، حل تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، تقوی کی روش اختیار کر لو اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ ہم تو مشرکوں میں سے ہیں عملی طور پہ، تو ریاکار ہیں، ریاکار مشرک ہے۔ تو بہرحال لعلہم یرجعون، قل سیروا فی الارض، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ تم چلو پھرو زمین میں، یعنی ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو 42 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تم یعنی اپنے اعمال کے رد عمل سے بچ نہیں سکتے، اور یہ تو عام طور پہ ہماری کہاوتوں میں بھی یہ بات ہے، اور ضرب المثل میں کہ جو کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسے بھرنی، ایز یو سو سو شیل یو ریپ انگلش میں ہے۔ تو یہ عام مسلمہ قانون ہے، جو کرو گے وہ سامنے آئے گا تمہارے، اس کا نتیجہ۔ ہماری روش ہے سرکشی کی، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، فساد ہے، ہمارے اندر بھی ہے، گھر میں بھی ہے، محلے میں بھی ہے، علاقے میں تمام دیکھیں جیلیں بھری ہوئی ہیں۔
جیلیں بھری ہوئی ہیں، گنجائش سے زیادہ ملزم ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فساد کی وجہ سے اندر آئے. انہوں نے کوئی جرم کیا تو وہ جیل ہو گئی ان کو. یہ فساد ہے. دیکھیں اگر آپ فساد کریں گے تو پھر پچھتائیں گے بھی. تو فساد، واللہ لا یحب الفساد، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. بہرحال کان اکثرہم مشرکین فاقم وجہک للدین دین القیم. تو تم اپنا منہ، وجہ کہتے ہیں، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرے کا مطلب رخ. تم اپنا رخ قائم کر لو دین قیم کی طرف، جو سیدھا دین ہے، جو راستی کا دین ہے، جو سلامتی کا دین ہے، اس کی طرف. یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس دن، یعنی اس دن کے وبال سے یا اس کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے. یومئذ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ. اللہ کی طرف سے اس کی واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. بہرحال تو یومن لا مرد لہ من اللہ، یومئذ یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. یہاں تو یعنی سارا میں مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سب لوگوں کے نام اسلامی ہے، اکثر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. یہاں انسان کے دل کا حال اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا. ہاں ہمارے اعمال سے ہمارے دل کا حال ہمارے اعمال کے سامنے آ رہا ہے. یعنی ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے دل کا یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر فائدہ ہے تو دنیا کا ہے، نقصان ہے تو دنیا کا ہے، اور ہم نے اسی کا ہو کے رہنا ہے، دنیا ہی کا ہو کے رہنا ہے. اللہ. بہرحال یعنی قیامت کے دن آپ دو ٹولیاں ہوں گی، مجرم مسلم. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہم اس دن مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا ایک سا ہوگا؟ نو، بہت فرق ہوگا. دیکھیں دنیا میں بھی یہ فرق آ جاتا ہے، لیکن وہ باطنی طور پہ آتا ہے. یا تو آپ کا دل سکون سے لبریز ہوگا، اللہ کی رحمتوں کے صاحب تلے ہوں گے آپ، اگر آپ مومن ہیں. اور اگر نہیں تو آپ کا دل پریشان ہوگا، آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ بدحالی میں زندگی گزار رہے ہوں گے. بہرحال یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ کیا. اچھا، اب من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اس پر ہوگا خود. یعنی کفر کا وبال ہر شخص دیکھیں اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. یہاں پہ کفر کا لفظ آیا ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی کافر کے لفظ آتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ کر لیتے ہیں. دیکھیں اس کے مقابلے میں جو لفظ آ رہا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو عمل صالح کرے گا تو یہ تو اپنے لیے سامان کر رہا ہے کامیابی کا. دیکھیں دنیا جو ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہمارے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. در حقیقت ہم یہاں اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں، ہمیں اپنے لیے پھول بونے چاہیے تھے، ہم کانٹوں کی فصل بو رہے ہیں. کانٹے آگ، پھول جنت، باغ. جنت کے کیا معنی ہے؟ باغ ہے. تو اچھا، اس میں جو آیت نمبر 44 ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت اس میں بیان کر دی ہے کہ دیکھو میں آپ کے سامنے یہ کفر کی بات کر رہا تھا. جب میں دوبارہ وہ بات کرتا ہوں، جب کفر کا لفظ آتا ہے ہم اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں. کافر کا مطلب کیا ہے؟ حق کو چھپانے والا.
حق سے انکار کرنے والا، اور ناشکری کفر، شکر کفر، ایمان انکار، الا الذین آمنوا واما الذین کفروا۔ دیکھیں یہ یعنی بات ایک ہی ہے، ہر کافر ناشکرہ ہے، ہر کافر ناشکرہ ہے، حق کو چھپانے والا کافر ہے، ناشکری کرنے والا کافر ہے، اور حق سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب یہاں پھر درجہ بندی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ غیر مسلم ہے، وہ تو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے قرآن، ہم تو بس پرانے مذہب پہ ہیں، جو بھی ہے ان کا، میں تو بدھ مت ہوں، میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں۔ تو انکار، قرآن سے انکار یعنی ضروریات دین سے انکار۔ یہ بات میرے خیال سے تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، میں نے اپنی سپیڈ ذرا کم کر لی ہے، اور جو جملہ میں نے کہا ہے وہ اللہ کی عطا سے کہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ضروریات دین سے ہم انکار کرنے والے ہیں۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ توحید کا اقرار، آخرت پر یقین، اور رسالت یعنی رسالت کی دعوت کو قبول کر لینا، یہی ضروریات دین ہے بنیادی طور پہ۔ توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں سے ہم نے انکار کر دیا ہے۔ بالکل دیکھیں، میں آپ کو میٹھی گولیاں نہیں دوں گا یا سلانے کی کوشش نہیں کروں گا، میری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں۔ ضروریات دین سے انکار ہے ہمارا آج کے مسلمان کا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل بھی اور نگاہیں بھی ظاہر کی طرف ہیں، ظاہر پہ یعنی ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، یعنی دیکھیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جس نے انکار کی روش اپنا لی تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ایک اور آیت میں یہاں پہ آپ کو سناؤں، الفاظ مختلف ہیں، معنی بھی مختلف ہے، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم وننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، نہیں، اے لوگو، تمہاری جو سرکشی ہے، بغیکم، تمہاری سرکشی کا وبال تم پر ہوگا۔ یہ جیسے ومن کفر فعلیہ کفر، وہاں پہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد تم میرے پاس نہیں آؤ، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، یہ کون ہے حق سے انکار کرنے والے، حق کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے، اور سچ کو جھوٹ سمجھنے والے؟ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ دوبارہ زندگی سے ہم عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی سے عملی طور پہ اس کو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے۔ زبان سے تو آپ زبان سے آپ کریں، لگے رہیں، تسبیحات دانے پھیرتے رہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل تو دیکھیں ایک حقیقت کیا ہے جس کو یا جھٹلا کر آپ زندگی گزاریں گے یا جس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ابھی، میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں، جو سچ ہے، حقیقت، وہ دین اسلام ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ یا تو آپ اللہ کے راستے پر چل کر زندگی گزاریں گے، یا آپ دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کا رخ کس طرف ہے۔ ہم تو دنیا دار ہیں، بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں دین سے کیا واسطہ۔
مزید یہ میں جملہ لگاتا، ہمیں آخرت سے کیا واسطہ، دنیا یہ دین سے کیا واسطہ، قرآن فہمی سے کیا واسطہ، ہم تو دنیا دار ہیں، یعنی دنیا کے مفاد کے تابع ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بہرحال یعنی دیکھیں یہ گھڑا ہم خود کھود رہے ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ کا ہے۔ من عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جو عمل صالح کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ یہی بات قرآن میں دوسری جگہ مختلف الفاظ سے مقصد ایک ہی ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کا رویہ اختیار کرتے ہو، نیکی کا رویہ اطاعت کا رویہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، نیکی محدود نہیں ہے چند کاموں تک۔ اگر آپ تم سرنڈر کرتے ہو، اللہ کی اطاعت اور رسول کا اتباع شروع کر دیتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ بہرحال اچھا، من عمل صالحا، یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ یعنی میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ من کفر ومن عمل، اب اس میں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے۔ عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مطابق عمل یا حق کے خلاف عمل، یہ کفر یعنی انکار بن گیا اور دوسرا عمل صالح بن گیا۔ ہم لوگ یعنی ہم نے سچ کو جھوٹ سمجھ لیا ہے۔ یہ میں یعنی خوب سوچ سمجھ کے تول کے میں الفاظ بول رہا ہوں۔ آج کے مسلمان نے حق کو جھٹلایا ہے اپنے عمل سے۔ ہم اللہ کے حکم اور رسول کی عمل کے خلاف اللہ کی ہدایت اور رسول کے عمل کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے۔ پھر جو رسول کی دعوت ہے اور اللہ کی دعوت ہے، یعنی اللہ کو منزل بنانا، اس پر ہمیں یقین نہیں آتا، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تو نظر نہیں آ رہا، دنیا تو نظر آ رہی ہے، یہ رنگینیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو ہم نے اس کو دل دے دیا، اس کو منزل بنا لیا، اس کو مقصود محبوب و مطلوب سمجھ لیا، اور ہماری زندگی آج حق سے انکار کی بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج کا مسلمان جو زندگی گزار رہے، اس کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ حق سے انکار پر ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی آپ زندگی گزارتے ہیں اس میں رضائے الہی کا آپ خیال نہیں رکھتے، یہ آپ کی مرضی ہے، کیا کریں اور کیا نہ کریں، بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اگر آپ یعنی حق کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کا وبال آپ پر ہی آئے گا، لیکن اگر آپ نے حق کو سچ جانا، حق کو نہیں جھٹلاتے آپ، اور اس کو سچ کو سچ سمجھ کے، وہ یہ قرآن میں وہ آیت بھی ہے نا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے دیا، تقوی کی روش اختیار کر لی اور نیکی کو سچ سمجھا۔ ہم تو آج نیکی کو سچ نہیں سمجھتے، ہم نے نیکی کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اس کا اگر کوئی دیکھیں عمل صالح شروع کر دیتا ہے اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ عمل صالح کہلائے گا، اور اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کان اکثرہم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسہم یمہدون۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم